لما سمعوا الذکر، جب انہوں نے ذکر کو سنا، یعنی جب یہ ذکر سنتے ہیں آپ، جب ان کے سامنے قرآن پڑھتے ہیں تو یہ اس نفرت سے آپ کو دیکھتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ آپ کو اپنی نگاہوں سے ہی پھسلا دیں گے، پچھاڑ دیں گے، یعنی اتنی بری نگاہیں آپ پہ ڈالتے ہیں، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے ہیں، آپ کو ہلاک کرنے کی تدبیریں کرتے ہیں، آنکھوں سے آر پار کر دیتے ہیں، آپ کو سختی سے دیکھتے ہیں، جسے اردو میں کہتے ہیں نا گھور گھور کے دیکھتے ہیں. تو جب آپ بات کر رہے ہو اور کوئی شخص آپ کو گھور گھور کے دیکھ رہا ہو تو آپ اپنا حوصلہ کھو دیتے ہیں. اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ آپ کو نظر لگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ آپ کو نظر لگا دیں. لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اور جہاں تک نظر کا لگنا ہے تو نظر لگنا برحق ہے. ابن القیم الزاد میں کہتے ہیں یہ حاسد اور نظر لگانے والے کے نفس سے نکلنے والے تیر ہوتے ہیں، یعنی جس کی نظر لگتی ہے نا اس کے اندر ایک حسد یا بغض بھرا ہوتا ہے تو وہ وہاں سے تیر اٹھتے ہیں جو محسود کو، یعنی جس کو نظر لگنی ہوتی ہے اس کو جا لگتے ہیں. کبھی یہ لگ جاتے ہیں، کبھی خطا ہو جاتے ہیں، کبھی نظر لگتی ہے کبھی نہیں لگتی. یاد رکھیے یہ اللہ کے اذن سے ہی لگتی ہے، اگر لگتی ہے تو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک نظر بد آدمی کو اللہ کے حکم سے دیوانہ کر دیتی ہے، حتیٰ کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے وہ اونچی جگہ چڑھتا ہے اور پھر وہاں سے گر پڑتا ہے، یعنی اس کے پاؤں پھسلا دیتی ہے. تو اس کانٹیکس میں آپ اس آیت کو سمجھیے کہ یہ اپنی نظروں سے آپ کے قدم اکھاڑنا چاہتے ہیں، آپ کو پھسلانا چاہتے ہیں، آپ کو اتنی بیڈ لکس دیتے ہیں کہ آپ باز آ جائیں اپنے کام سے. ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کا لگ جانا برحق ہے اور یہ اوپر چڑھنے والے کو پھسلا دیتی ہے. اوپر چڑھنا ایک تو سیڑھی وغیرہ پہ چڑھنا بھی مراد ہو سکتا ہے، اور ایک یہ کہ جو شخص ترقی کر رہا ہو، اوپر جا رہا ہو، اس کو بھی نظر لگ جاتی ہے. اور یہ حدیث بھی یاد رکھیے کہ اللہ کی قضاء و قدر کے بعد نظر بد ہی میری امت کے اکثر لوگوں کی موت کا سبب بنتی، یعنی اچھے بھلے ہوتے ہیں، کسی چیز پر نظر لگ جاتی اور وہ بیماری میں بدل جاتی اور بالآخر موت آ جاتی ہے. حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ نظر بد آدمی کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. نظر بد کا علاج کیا ہے؟ معوذتین، صبح شام کی اذکار. کیونکہ نظر جو ہے نا یہ تیر کی طرح ہوتی ہے، تو کچھ تیر لگ جاتے ہیں، کچھ خطا ہو جاتے ہیں، تو تیروں سے بچاؤ کرنا بڑا ضروری ہے. تو صبح شام کے جو اذکار ہیں ان سے ان سارے تیروں کا مقابلہ کیجیے. تو یاد رکھیے کہ نظر بد جو ہے وہ انسان کو نقصان دیتی ہے، اگر اللہ کا اذن ہو انسان پر اثر انداز ہوتی ہے. اور اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عامر کہتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ اور سہل بن حنیف دونوں غسل کرنے کے ارادے سے نکلے. وہ کوئی اوٹ تلاش کر رہے تھے. سہل نے اون کا جبہ اتارا. عامر کہتے ہیں جب میں نے اسے دیکھا تو اسے میری نظر لگ گئی. وہ پانی میں اتر کر نہانے لگ گیا. میں نے پانی میں اس کے بڑبڑانے کی آواز سنی. میں اس کے پاس آیا، اسے 3 دفعہ آواز دی لیکن اس نے جواب نہیں دیا. پھر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری بات بتائی تو آپ تشریف لائے اور پانی میں داخل ہو گئے. گویا کہ میں اب بھی آپ کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں. آپ نے اس کے سینے پر 3 دفعہ ہاتھ مارا اور پھر یہ دعا دی اللہم اذہب عنہ حرہا وبردہا ووصبہا. اے اللہ اس کی گرمی اور سردی اور بیماری اور لاغری دور کر دے، یعنی یہ جو نظر اس کو لگی ہے اس کا اثر اس سے دور کر دے. پھر کھڑے ہوئے اور فرمایا جب کسی کو اپنے بھائی کا وجود یا کوئی مال پسند آئے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرے، کیونکہ نظر لگ جانا حق ہے. تو نظر کے علاج کے لیے ایک تو یہ دعائیں جو ہیں یہ بہت فائدہ دیتی ہے. رقیہ فائدہ دیتا ہے، حجامہ فائدہ دیتا ہے.